ناظرین، میں ہوں منور مرزا اور آپ کے لیے ایک تازہ تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے جو کہ پاکستانیوں کے لیے عید کے موقع پر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب سے 15 کھرب روپے کے قریب کا پیکیج حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اور اگر یہ فارن ایکسچینج میں دیکھا جائے، ڈالرز میں دیکھا جائے، تو یہ 8 ارب ڈالر کا پیکیج ہے، اور اس میں تمام تر کریڈٹ جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم، ان کی حکومت کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس قدر کم عرصے میں، ابھی ان کی حکومت کو آئے ہوئے شاید 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، اس کے اندر یہ ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ویسے تو ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ قرضے حاصل کرنا کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، ملک کو قرضوں پہ چلانا کوئی بہت اچھی خوشخبری نہیں کہی جا سکتی، لیکن جن حالات سے ملک اتر رہا ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہے، ہمارے سامنے بھی ہے۔ اس کے علاوہ کیا چارہ کار ہے؟ گزشتہ حکومت بھی جو عمران خان صاحب نے لیڈ کی، اس کے اندر بھی وہ کم از کم 3 مرتبہ سعودی عرب کا دورہ کیا، UAE کا دورہ کیا، قطر کا دورہ کیا، چین کا دورہ کیا، اور ہر مرتبہ جب وہ گئے تو مزید قرضوں کے حصول کے لیے ہی گئے۔ تو کوئی یہ کہنا کہ جی یہ کوئی ہٹ کے ہے اور قرضہ لینا جو ہے وہ، اس کے اوپر تو ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے کہ قرضوں کے اوپر معیشت چلانا کیسی ہے، لیکن یہ پاکستان کی مجبوری ہے اور اس کو ہر پاکستانی خود بھی سمجھتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو 8 ارب ڈالر یا 15 کھرب روپے کے قریب کا جو پیکیج ہے، اس کی صورتحال ہے کیا؟ اس میں جو اطلاعات ملی ہیں اب تک، ذرائع نے بتایا ہے کہ ایک تو اس میں تیل کی سہولت جو ہے وہ 1.2 ارب ڈالر سے بڑھا کر 2.4 ارب ڈالر کر دیے۔ آپ کو پتہ ہے سعودی عربیہ جو ہے پاکستان کو تیل فراہم کر رہا ہے مؤخر قیمتوں پہ، تو یہ اب اور 2023 تک اسے بڑھا دیا گیا ہے۔ 3 ارب ڈالر کے موجودہ جو ڈپازٹ ہیں ان کے اندر ان کو رول اوور کر دیا جائے گا اگلے سال تک، یعنی 2023 تک، اور اس کے ساتھ مزید 2 ارب ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان کو دیے جائیں گے۔ اور یہ کس شکل میں دی جائے گی، کس طرح یہ ڈالرز دیے جائیں گے، یہ جو ہیں ان کی اب جو تکنیکی معاملات ہیں اس کو طے کرنے کے لیے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ سعودی عربیہ میں رک گئے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ سعودی حکام کے ساتھ، باوجود کہ عید کا زمانہ ہے، وہ اب یہ تکنیکی وہ معاملات طے کر رہے ہیں، کاغذات تیار کر رہے ہوں گے، دستاویز معاہدے کی جو شکل ہوگی، اور وہ پھر فائنل شکل کر کے، اور یہ جو تمام پیکیج کی جو شکل ہے وہ پاکستان جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی۔ ادھر آپ کو معلوم ہے اس سے قبل وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب جو تھے وہ امریکہ گئے تھے، وہاں پر نیو یارک میں انہوں نے IMF سے دوبارہ جو ان کے قرض کا جو پیکیج تھا اس کو بحال کرنے کے لیے مذاکرات کیے، اور اس کے بعد جو انہوں نے بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بہت امید ہے کہ ہم ایک تو یہ کہ وہ پروگرام جو ہے IMF کا لون کا جو پروگرام ہے اس کو ہم بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں بھی 6 ارب کا انیشیل پروگرام تھا قرضے کا، جو گزشتہ حکومت کے دور میں طے ہوا تھا، اس کو بڑھا کر 8 ارب تک کر دیں۔ تو ابھی فائنل نہیں ہوا، کیونکہ ابھی وہ ٹیم آئے گی IMF کی، وہ مذاکرات کرے گی، تو اس میں تو جتنا ٹائم لگے گا تو وہ لگے گا۔ یہ بھی ہم ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ بھی کہا کہ IMF نے بہت سخت شرائط بھی رکھی ہیں، جیسے پچھلی بار بھی تھا کہ انہوں نے سبسڈیز ختم کرنے کے لیے کہا تھا، کچھ ٹیکسز میں اضافہ کرنے کے لیے کہا تھا، اور اسٹرکچرل ریفارمز کے لیے کہا تھا، اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے بارے میں بات کی تھی۔ یہ 4-5 موٹی موٹی چیزیں تھیں جو ہر ایک میرے خیال سے جو پاکستانی ہے وہ، یا جو اس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں بجٹ اور معاملات میں، ان کو اچھی طرح پتہ ہے، لیکن اس کی جو ریئل وہ ہے امپلیکیشنز جو ہیں وہ تو کوئی ماہر ہی بتا سکتا ہے مالیات کا، وہ کوئی ماہر اکانومسٹ ہی بتا سکتا ہے کہ ان ساری باتوں کی امپلیکیشن کیا ہے۔ لیکن
یہ بھی طے ہے کہ پاکستان کو یہ ایک اندازہ تھا، مالیاتی ماہرین کا اندازہ تھا، ایک پاکستان کی حکومت کے اکنامک مینیجرز کا اندازہ تھا کہ جولائی تک پاکستان کو 12 ارب ڈالر کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ مہینے جب حکومت گئی تھی تو پاکستان کے جو ڈالر ریزروز تھے فارن ایکسچینج کے، وہ تقریباً 11 ارب ڈالر سے بھی کم، 10.8 ارب ڈالر بتائی گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تقریباً خزانہ خالی تھا، اس لیے کہ اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو رقوم ہے وہ ادھر ادھر سے جمع کی ہیں، جبکہ پاکستان کو مزید ابھی 3 ارب ڈالر جو ہیں وہ قرضوں میں اسی جولائی تک ادا کرنا پڑیں گے۔ تو اب اس پس منظر کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو اگر یہ پیکج حاصل کرنے میں، اس کے سارے مراحل طے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ آ جاتا ہے، تو پھر جیسا کہ یہ ہے کہ یہ تو طے ہو چکا ہے، اب صرف طریقہ کار ہے، تکنیکی معاملات ہیں جو طے ہیں، تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو ہے یہ 15 کھرب روپے یا 8 ارب ڈالر جو ہیں یہ پاکستان کو مل جائیں گے۔ تو اس سے یقینی پاکستان کو ایک بہت بڑا سہارا مل جائے گا آگے چلنے کے لیے، پہلی بات۔ دوسرے یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈالر کی مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ فلکچویشن تھا، پہلے تو وہ نیچے آئی تھی اور پھر ایک دم سے اوپر جانے لگی اور وہی 185 186 فی ڈالر کے حساب سے جا رہا تھا۔ اب اس قرضے کے بعد جب یہ عید کی چھٹیاں ختم ہوں گی اور یہ کھلے گا تو یقینی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات جو ہیں یہاں بھی آنا شروع ہوں گے، اور ادھر سے اگر IMF کی طرف سے بھی اگر وہ پروگرام ان کا منظور ہو جاتا ہے تو وہ پھر مزید بہتری آنے کے امکان ہے۔ تو یہ دونوں کو ہم نے آپ کو بتایا نا، ہم اس بات کی تو کوئی یعنی اس میں کوئی جشن منانے کی بات نہیں ہے، یہ ایک مجبوری ہے، اور مجبوری کا نام شکریہ ولی ہے۔ اگر پانی آپ کے گلے تک آ گیا ہے تو پھر تو آپ کو یہی کرنا پڑے گا نا کہ آپ اسے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کے پاؤں دلدل میں پھنس گئے ہیں تو پھر آپ اگر کوئی رسی پھینک کر آپ کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں آپ کسی حد تک کامیاب ہو جا رہے ہیں تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اچھا ہی کہیں گے نا کہ آپ بچ گئے، یا یہ کہ آپ ماضی کا، جیسے کہ ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے کہ آپ فوری طور پہ ہم ماضی میں چلے جائے کہ جی انہوں نے اتنا کیا اور اس وقت یہ کس نے کرٹیسزم کیا یا آپ تم حال میں رہ رہے ہیں، اور حال کی صورتحال پاکستان میں جو اس وقت ہے وہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مہنگائی تقریباً اسی طرح تکلیف دہ ہے اور لوگ بہت بری طرح سے، انفلیشن کا ریٹ بھی ہائی ہے، 10 تک پہنچا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ توانائی کا بھی ایک خاصا بحران سا پیدا ہوا ہے، بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، تو آپ کو ان چیزوں کو کہیں حل تو کرنا ہے جا کے۔ یہ صرف نعرے لگانے سے، وعدے کرنے سے، یا یہ کہنے سے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے اور ہوگا، تو اس میں جو اچھی بات ہے، جو حوصلہ افزا بات ہے، اس کی طرف ہمیں بہت غور کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے پہلے دن سے ہی اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ ادھر ادھر شفٹ نہیں کیا، انہوں نے خالص اکانومی کی طرف رکھا۔ انہوں نے بالکل ابھی خارجہ معاملہ امور کے اندر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کا مقدمہ لڑیں گے، اس کا مقدمہ لڑیں گے، وہ کیس پیش کریں گے، وہ کیس پیش کریں گے، فلانی وہ جو ظلم ہو رہے ہیں ان کے اوپر۔ اصل بات تو پاکستانی عوام ہے، پس کون رہا ہے؟ پاکستان کے 22 کروڑ عوام پس رہے ہیں معیشت کی وجہ سے، وہ مہنگائی میں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ توانائی کی بحران کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی مشکلات جو ہیں وہ اس میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا، ان کے پاس روزگار کے موقع نہیں ہیں، ان کے پاس یہاں مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ان کے اوپر ہیں۔ تو یقینی بات ہے سب سے پہلے جس کو اس مشکل سے نکالنے کی ضرورت ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں۔ اس کے بعد ساری خارجہ پالیسی بھی ہم دیکھ لیں گے، ہم یہ دیکھ لیں گے کہ ہم کس طرح سر اٹھا کے جی سکتے ہیں۔ ہم نے بارہا مرتبہ ایک بات کہی ہے آپ سے اور اسی پہ آج بھی ہم قائم ہیں، اچھا خواہ وہ گزشتہ دور تھا یا اس سے گزشتہ دور تھا، ہم نے کہا پاکستان کو جب تک آپ معاشی طور پہ خود مختار نہیں بنائیں گے، اقتصادی طور پہ پاکستان کو آزاد نہیں کریں گے، تب تک کسی قسم کی کوئی آزادی بھی آپ کہتے رہیں وہ آپ کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ بہرحال آپ کو کسی نہ کسی کے آگے جا کر گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، آپ کو کسی نہ کسی سے قرضے لینے پڑیں گے، کسی نہ کسی کی منت خوشامد کرنی پڑے گی، پاکستانی عوام کو آپ کو باہر بھیجنا پڑے گا،
بجائے اپنے ملک کے اندر نوجوانوں کو روزگار مہیا کریں، آپ کو باہر کی طرف ان نوجوانوں کو دیکھنا پڑے گا، یہاں پر ان کو روزگار اچھا نہیں ملے گا، اچھے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ان کو روزگار نہیں ملے گا، جو لیبر طبقہ ہے اس کو روزگار نہیں ملے گا، پھر جو روزگار ملے گا اس کے اندر جو انہیں پگار ملے گی، جو تنخواہیں انہیں ملیں گی، اس کے اندر ان کے لیے اپنا بجٹ بنانا مشکل ہو جائے گا، جیسا آج کل کے زمانے میں ہے۔ اس کے ہم کبھی کوئی چھپا وپا نہیں رہے ہیں اس معاملے کے اندر، لیکن اگر ہم نے معیشت کے اندر خود مختاری حاصل کر لی، ہم نے اقتصادی آزادی حاصل کر لی دنیا کے اندر، جیسے ہمارے دوست ملک، سب سے قریبی دوست ملک چین نے حاصل کی ہے، وہ آج دنیا کو آنکھیں ڈال کے نہیں بتا، بلکہ دنیا کو بتاتا ہے کہ کس کو کس طرح کی خواجہ پالیسی اپنانا چاہیے، کس کو کس طرح چلنا چاہیے، کیسے اس کی باتیں ماننا چاہیے۔ آپ اور جرمنی کو دیکھ لیں، آپ جاپان کو دیکھ لیں، آپ جنوب مشرقی ایشیا میں چھوٹے چھوٹے ملکوں کو سنگاپور سے لے کے ویتنام تک دیکھ لیں، خود ہمارے ایک ٹوٹے ہوئے حصے بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، وہ کیسے 8.5 کی گروتھ ریٹ کو اسٹرائک کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ارد گرد گھومتی ہیں آپ کی مضبوط معیشت کے۔ مضبوط معیشت ہوگی، اقتصادی طور پر آپ طاقتور ہوں گے، ہر چیز آپ کی خود بخود آزاد ہو جائے گی، پاکستانی قوم کا سر جو ہے وہ بلند ہو جائے گا، اور آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔